کسی گاؤں کے قریب ایک بہت بڑا باغ تھا۔ یہ باغ ہمیشہ موسمی پھلوں سے لدا رہتا تھا۔ باغ کا مالک ایک نرم دل انسان تھا۔ وہ اپنے باغ پر بہت محنت کرتا تھا۔ جب پھل توڑنے کا موسم آتا تو وہ باغ کی پیداوار کے 3 حصے کرتا تھا۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھتا، دوسرا حصہ دوبارہ باغ میں پھل اگانے کے لیے بچا لیتا، جبکہ تیسرا حصہ گاؤں کے غریب لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ اس موقع پر غریب لوگ اکٹھے ہو جاتے اور اپنا حصہ لے کر خوشی خوشی گھروں کو لوٹ جاتے۔ پورا گاؤں باغ کے مالک کی عزت کرتا تھا، کیونکہ باغ کا مالک ہمیشہ ہر موسمی پھل میں سے ان کا حصہ نکال کر ضرور رکھتا تھا، جس کی وجہ سے اس گاؤں کے لوگ اس کو دعائیں دیتے اور اس کے رزق میں برکت کی دعا کرتے۔ جتنا زیادہ لوگ دعا کرتے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے رزق میں بے پناہ برکت دیتا جاتا۔ پھر یوں ہوا کہ اچانک اس نیک آدمی کی وفات ہو گئی۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹے باغ کے مالک بن گئے۔ افسوس کہ بیٹے اپنے باپ کے راستے پر نہ چلے، کیونکہ وہ لالچی اور خود غرض انسان تھے، جبکہ ان کا والد ایک نیک اور خوش دل انسان تھا۔ اگلے موسم میں باغ کے پھل پک گئے اور پھل توڑنے کا وقت آ گیا۔ بیٹوں نے سوچا کہ ہم سارا سال اس باغ پر محنت کرتے ہیں، سال کے آخر میں غریب لوگ آ جاتے ہیں اور بہت سا پھل لے کر چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس بار وہ کسی غریب کو کچھ نہیں دیں گے۔ انہیں پتا تھا کہ دن کے وقت غریب لوگ آ جاتے ہیں، اس لیے انہوں نے رات کے وقت پھل توڑنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے سوچا کہ رات کے وقت جب تمام گاؤں والے سو جائیں گے تو وہ چپکے سے باغ میں جائیں گے اور پھل توڑ کر لے آئیں گے۔ اس طرح انہیں غریب لوگوں میں اپنا پھل بانٹنا نہیں پڑے گا۔ انہیں یہ لگتا تھا کہ ان کے بانٹنے سے ان کا پھل کم ہو جاتا ہے۔ رات کو جب پورا گاؤں سو گیا تو تینوں بھائی چپکے سے باغ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک بھائی نے کہا، آہستہ بولو، کہیں تمہاری آواز سے کوئی غریب جاگ نہ جائے اور ایسا نہ ہو کہ ہمیں پھل ان کو دینے پڑ جائیں۔ اسی دوران تیز آندھی چلنے لگی۔ وہ تیزی سے باغ کی طرف بڑھے۔ وہ بہت خوش تھے کہ آج زیادہ پھل لے کر گھر جائیں گے۔ باغ میں پہنچے تو ان کے چہروں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی، کیونکہ ان کا سرسبز باغ مکمل طور پر جل چکا تھا۔ وہ اپنے جلے ہوئے باغ کو دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ ان پر آندھی کا عذاب نازل ہوا۔ اس آندھی میں نہ جانے کیسے آگ شامل ہو گئی۔ اس آگ نے سارے باغ کو جلا ڈالا۔ وہ پھلوں کے ساتھ ساتھ باغ سے بھی محروم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غریبوں کی مدد نہ کرنے کی سزا دے دی، اور وہ سوچتے رہ گئے کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، جبکہ ہر انسان اپنے حصے کا رزق کھاتا ہے۔ اللہ نے ان کا رزق ان کے باغ میں رکھا تھا۔ جب انہوں نے ان غریبوں کو رزق دینے سے منع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی ان کا رزق چھین لیا۔